چمن رسالت کی شگفتہ کلیوں پیارے آقا علیہ صلاۃ والسلام کے چمکتے مہکتے مہکتے پھولوں، اقبال کے شہینوں، جیسا کہ ہم سب کو علم ہے کہ یہ مہینہ محرم الحرام ہے اسلامی اعتبار سے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور نہ کہو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں، اموات مردہ، یعنی جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، اور لیکن تم ان کی زندگیوں کا شعور نہیں رکھتے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے مقام پر اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، یعنی تصور میں بھی نہ لاؤ کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو ان آیات بینات میں جو اللہ عز و جل نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو ان کو مردہ نہ کہو۔ آواز کم کر تھوڑی۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو اسے مردہ مت کہو، کیونکہ شہید کا مقام جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے۔ شہید جب شہادت نوش فرماتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے، یہ دنیا کی بات ہے، یہ جو دنیا کے اندر اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں اس سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی وہ ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہے۔ جس طرح بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے اسی طرح شہید کی جب شہادت ہوتی ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو شہید ہوتا ہے اس کو موت سے پہلے ہی جنت دکھا دی جاتی ہے۔ یہ شہید کی عظمت اور شان ہے کہ جب شہادت اس کی قریب ہوتی ہے تو خالق کائنات اس کو جنت پہلے ہی دکھا دیتا ہے دنیا میں ہی کہ یہ ہے تیرا مقام۔ اور قیامت کے روز شہید 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا، اور وہ ایسے شخص ہوں گے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ 70 آدمیوں کی شفاعت جو ہے وہ شہید فرمائے گا، اور شہید وفات کے بعد زندہ ہوتا ہے، اور جو قبر کے اندر سوالات ہونے ہیں اس سے بھی وہ محفوظ ہوتا ہے، کیونکہ فرشتے جان رہے ہیں کہ یہ کس کے نام پر یہ قربانی دے کر آیا ہے، اس نے قربانی جو ہے وہ کس کے نام پر دی ہے۔ ظاہر ہے یہ اللہ کے اوپر ایمان لایا ہے تو قربانی دی ہے، اور یہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے تصدیق کی ہے تو اسی کے نام پر مٹ کر آیا ہے، تو وہ قبر کے اندر سوالوں سے بھی محفوظ ہوتا ہے جو اس کے اوپر سوال کیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح
جب دنیا سے جاتا ہے شہید تو زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی ملتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے۔ اور پھر جب شہید دنیا سے جاتا ہے قبر کے اندر تو زمین اس کا خون اور گوشت جو ہے وہ نہیں کھاتی۔ جب وہ اٹھے گا تو اسی طرح خون جو ہے وہ جسم سے بہہ رہا ہوگا، زخم اسی طرح تازہ ہوں گے۔ اور جب شہید ہوتا ہے تو اس کو غسل بھی نہیں دیا جاتا، اسی طرح اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ گویا کہ اس کی جو شہادت ہے، جب اس کی جان جو ہے وہ جسم سے نکلی ہے تو اس کا جسم ناپاک نہیں ہوا۔ جان نکلتے ہوئے اس کا جسم ناپاک نہیں ہوا، خون بہہ جائے جسم کے اوپر، وہ جسم ناپاک نہیں ہوا۔ عام اگر ہم زخم لگ جائے ہاتھ کے اوپر تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن شہید کی جب شہادت ہوتی ہے خون نکل رہا ہوتا ہے لیکن اس کے جسم کو ناپاک نہیں کرتی۔ جسم پاک ہوتا ہے، اس کو غسل نہیں دیا جاتا، اسی طرح اس کو شہید کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ شہید کا مرتبہ ہے، مقام ہے، یہ عام شہید کا ہے۔ اور جو شہادت عظمی ہے، جس کی شہادت سب سے بڑی شہادت ہے، اس کا مقام اور اعلیٰ ہے اور عرفہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسی مہینے یعنی محرم الحرام کی 10 تاریخ کو یزیدیوں نے آپ کو شہید کیا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی زندہ ہے اور یزید آج بھی مردہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو لیتا ہے وہ سینہ تان کر لیتا ہے کہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتا ہوں، میری محبت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ تو وہ بڑے جذبے کے ساتھ بتا رہا ہے، لیکن یزیدی آج بھی پائے جاتے ہیں لیکن وہ بتاتے بھی نہیں ہیں، وہ بتا بھی نہیں سکتے۔ تو پتہ چلا کہ امام حسین آج بھی زندہ ہے اور یزید آج بھی مردہ ہے۔ اور اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی یا جو بھی انہوں نے ان کو اس شہادت میں پریشانیاں آئیں، تکلیفیں ہوئیں، تو ان کا تذکرہ سن کر، اس تمام سفر کو پڑھ کر تو ہم کہتے ہیں واہ حسین، کیا ہی کمال کیا ہے، کیا ہی صبر کیا ہے۔ حسین نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں واہ حسین، کیا ہی کمال کر دیا ہے، اتنا صبر کہ بیٹا سامنے شہید ہو رہا ہے، خاندان والے شہید ہو رہے ہیں، لیکن صبر اور استقامت اتنی ہے کہ واہ حسین۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ سے چلے تو 145 افراد تھے۔ مدینہ طیبہ وہ بستی جہاں پہ ہم جائیں تو وہاں سے نکلنے کو جی نہیں کرتا۔ جب ہم وہاں سے جدا ہوں، جو دوست جاتے ہیں، جا کے آتے ہیں، ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ جب وہاں سے بندہ نکلتا ہے تو دل پر کیا گزرتی ہے وہ اس بندے کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ اب جس مدینہ طیبہ میں ہم تو جاتے ہیں 8 دن 10 دن 1 مہینہ، اور جس میں بچپن گزارا ہو، آج کل ہم اگر کسی بزرگ سے کہیں کہ یہ جگہ چھوڑ کر کسی اور جگہ پہ جانا ہے، اولاد کہے تو وہ بزرگ کہے گا میں یہاں سے نہیں جا سکتا کیونکہ میرا یہاں پہ بچپن گزرا ہے، میرا یہاں پہ بڑھاپا آ گیا ہے، اب میں اس گھر کو، اس وطن کو نہیں چھوڑ سکتا۔
اگرچہ کہیں قریب کے شہر میں ہی کیوں نہ جانا ہو تو وہ اس کو چھوڑنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بچپن گزارا اور پھر جوانی بھی گزری، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ہجرت کی، کس لیے؟ کہ میں نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ ایک ایسے فاسق فاجر کے ہاتھ میں نہیں دینا، اس لیے چھوڑا، نہ کہ حکومت کے لیے نہ کسی اور کے لیے، صرف اتنا معاملہ ہے کہ میں اپنا ہاتھ کسی فاسق فاجر کے ہاتھ میں نہیں دوں گا۔ بلکہ یہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو سبق دیا، کہیں بھی ایسا نہیں آیا کہ میں اپنا ہاتھ فاسق فاجر کے ہاتھ میں نہیں دوں گا، بلکہ فرمایا کہ میرے جیسا شخص جو ہے نیک پاک دامن، وہ کسی فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں کیسے ہاتھ دے سکتا ہے؟ گویا بتا دیا کہ جو نیک آدمی ہے، جو پارسا ہو، پاک دامن ہو، ایمان پختہ رکھنے والا ہو، پیارے مصطفیٰ پر مر مٹنے کا جذبہ رکھتا ہو، تو وہ کسی فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ وہ اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن اپنا ہاتھ وہ کسی فاسق فاجر کے ہاتھ میں نہیں دے گا۔ اور پھر آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں، تاریخ پوری کا مطالعہ کر لیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور پوری تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، کسی بھی جگہ پر، کسی بھی مقام پر، کسی بھی تاریخ دان نے، کسی بھی مفسر نے، کسی بھی لکھنے والے نے یہ نہیں لکھا۔ یہ تو ضرور لکھا ہے کہ حضرت امام حسین کی اور آپ کے ساتھیوں کی شہادت ہوئی تو ان کے جسموں کو روندا گیا اور سروں کو نیزوں پر رکھا گیا، لیکن ہاتھ کا ذکر نہیں آیا کہ کسی یزید نے ہاتھ کاٹ کر ہی رکھ لیا ہو، کسی یزید نے ہاتھ کاٹ کر ہی رکھا ہو کہ اسی ہاتھ کے ساتھ ہی کہہ دیں گے کہ یہ ہاتھ امام حسین کا ہے اور یہ یزید کے ہاتھ میں آیا ہے۔ یہ نہیں لکھا، یہاں تک تو لکھا ہے کہ امام حسین کا اور آپ کے رفقا کا جب شہادتیں ہوئیں ان کے سروں کو نیزوں پر رکھا گیا اور ان کے جسموں پر گھوڑوں کو دوڑایا گیا، لیکن ہاتھ کا بعد میں بھی ذکر نہیں ہوا۔ پہلے ذکر ہوا کہ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں ہاتھ ان کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا، میرے جیسا شخص جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، جو ہو فاسق بھی اور فاجر بھی۔ اور پھر اے ایمان والو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے قربانی دی کس لیے؟ دین کے لیے، دین کو بچانے کے لیے۔ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار ہے، لیکن جو انہوں نے جاتے ہوئے ہمیں تعلیم دی اس کے اوپر ہم نے عمل نہیں کیا۔ وہ تعلیم کیا تھی؟ کہ جسم زخموں سے چور ہے، تیر لگے ہوئے ہیں، نیزے کی انیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن آپ نے سر سجدے میں رکھ دیا، نماز کا وقت ہے، اور ہم نے اس کو بھلا دیا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب 10 محرم کا دن آتا ہے تو اس وقت ہم نماز کی طرف نہیں آتے۔ سبق تو ہمیں یہ ملنا چاہیے کہ ہم اس دن اللہ کا ذکر اذکار کریں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں اور نماز کی پابندی کریں۔ تو یقیناً ایک دن اگر ہم کریں گے تو آگے بھی ہو سکتا ہے ہمیں عادت پڑ جائے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھنی شروع کر دیں۔ تو اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق دے دیا کہ ایمان والو، نماز کو نہ چھوڑنا، پریشانیاں کتنی مرضی آ جائیں، مصیبتیں جتنی ہوں، لیکن نماز کا جب وقت ہو جائے تو نماز کو نہ چھوڑنا۔
تو ہمیں اس پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ حضرات محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی، اس کے بعد کا دور یہ یزید نے صرف اسی بات پر ہی ختم نہیں کر دیا تھا، بعد میں بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ چلا۔ مدینہ طیبہ میں مسلم بن عقبہ کو جب مقرر کیا، جو اسلاف نے مصرف بن عقبہ لکھا ہے ان کو مصرف کہتے تھے، مسلم بن عقبہ جب یہ وہاں کے گورنر بنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد، تو یزید نے ان کو حکم دیا کہ شامیوں کو اجازت دیں اور حرم جو ہے وہ حلال ہے آپ لوگوں پر، اور اس کی بے حرمتی کریں۔ تو مسجد نبوی میں 3 دن تک گھوڑے باندھے گئے، مسجد نبوی کی بے حرمتی کی گئی، اور اس دوران تقریباً 700 صحابہ شہید ہوئے اور 10,000 تابعین جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ یہ ظلم تھوڑا نہیں تھا، 10,000 تابعین اور 700 صحابہ شہید کیے گئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان شامیوں نے ظلم کی انتہا کر دی، ہر چیز لوٹ لی تھی، صحابہ اکرام سے ہر چیز لوٹی، جس نے تھوڑا سا مقابلہ یا آگے سے کوئی بات کی تو اس کو شہید کر دیتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب بازار میں نکلے تو شامیوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کہتے ہیں ہم نے نام تو سنا ہے، آپ کے پاس کیا، ہمیں دو۔ اس نے کہا کہ میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کو گھر میں لے گئے، اور پھر اس کے پاس صرف 2 کبوتر تھے اور وہ بھی انہوں نے چھین لیے۔ یعنی یہاں تک کہ ان کے پاس جو صحابی رسول تھے یا تابعین تھے جو مدینہ طیبہ میں تھے، ان سے ہر چیز کو چھین لیا، اور مکہ کی سرزمین پر، مکہ کے سرزمین پر بھی اسی طرح ظلم و ستم کیے، اور خانہ کعبہ پر آگ کے گولے برسائے، جس سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو نقصان ہوا، غلاف کعبہ جو ہے وہ جل گیا، اور اسی طرح یہ یزید جو ہے اس کو موت آئی اور پیغام پہنچا وہاں پر۔ اور پھر اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی نے اپنی خلافت کا جو ہے وہ اعلان کر دیا۔ پھر خانہ کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر ہوئی، صحیح کیا۔ تو یہ ظلم و ستم یہ یزید میں بعد میں بھی رکھا، یہ نہیں کہ صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تو بات ختم ہوگی، ایسا نہیں تھا۔ اور اسی طرح حضرت امام زین العابدین، امام زوری لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت امام زین العابدین کو بعد میں کسی اور موقع پر مروان کی جب حکومت تھی، زمانہ تھا، اس وقت گرفتار کیا گیا۔ امام زوری رو رہے ہیں، آپ کا زمانہ ہے، رو رہے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین آپ فرماتے ہیں کہ آپ رو کیوں رہے ہیں، کیا وجہ ہے، کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ کہا کہ میں رو رہا ہوں کہ آپ کے نانا جان، آپ کے خاندان حضرت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین دیا، اور پھر آپ کے والد محترم، آپ کے دادا جان اسی دین کی تبلیغ کرتے آئے، آپ کے خاندان سے ہمیں دین ملا، اسلام ملا، اور آج آپ کو بیڑیاں لگا دی گئی ہیں، ہتھکڑیاں لگا دی گئی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں، میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں۔ امام زوری سے فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں، ہمارا خاندان جو ہے وہ اللہ کی تقدیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ یہ بیڑیاں کیا، جیسے اور بھی کتنی ہزاروں بیڑیاں مجھے لگ جائیں، میں اس کو ایک جھٹکے میں توڑ سکتا ہوں۔ آپ نے ایسے کیا، بیڑیاں ٹوٹ گئی، کہا کہ یہ بیڑیاں کچھ نہیں رکھتی، لیکن ہم تو اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں۔ اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت امام حسین چاہتے تو فرات قریب آ جاتا، لیکن آپ تو اللہ کی تقدیر پر راضی تھے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی تھی کہ حضرت امام حسین شہید ہوں گے،
خاندان کا ہر فرد جانتا تھا، لیکن کسی نے آ کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے یہ بات ٹل جائے، یہ شہادت ٹل جائے، یہ مصیبت ٹل جائے۔ لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ میرے بیٹے کو صبر اور اجر بھی عطا کرنا، صبر بھی عطا کرنا اور اجر بھی عطا کرنا، یہ دعا کی۔ اور پیارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ کے خاندان کے نوجوان بھی شہید ہوئے، چھوٹا سا بچہ بھی شہید ہوا، لیکن آپ نے صبر اور استقامت کو باندھے رکھا، مضبوطی سے مضبوط رہے اور اسلام کے لیے آپ نے شہادت نوش فرمائی۔ تو ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے اور پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، اس کو حدیث کی 16 کتابوں نے ذکر کیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو سلام، اور آپ کے لیے ضرور آپ دعا کیا کریں، اور ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، کیونکہ یہ بہت پیارے نواسے ہیں، آپ بڑا ہی پیار کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اس سے محبت کرتا ہے وہی مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو اس سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ تو اس لیے ہم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نواسے سے محبت کرنی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ